السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ خطیب امام بری سرکار اور رویت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آئیے اس موضوع پر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ جی دعائیں الحمدللہ۔ اچھا علامہ صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں ائمہ طاہرین کی بہت ولادتیں موجود ہیں۔ اس مہینے کی کیا عقیدت ہے اور کیا اہمیت ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول الدنیا الی فنائہا ومن الآخرۃ الی بقائہا والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو رجب المرجب جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، بے شک، اور اس میں کافی شہزادوں کی آمد بھی ہے، اور جس میں سب سے بڑی 13 رجب المرجب جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ امام باقر علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، اور اس کے علاوہ معراج وہ بھی پیغمبر اسلام کی اسی مہینے میں ہے، 13 رجب ہے۔ اچھا، پھر 28 رجب ہے، 27 رجب ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت۔ لیکن زیادہ اس میں ولادتیں ہیں۔ بالکل۔ حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ رجب جو ہے وہ ایک نہر کا نام ہے، جیسے یہ ایک نہر جنت سے بہتی ہے، کہ نہر کی خاصیت ہوتی ہے وہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ پودوں کو، جڑی بوٹیوں کو وہ سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، اور وہ پانی جب گزر جاتا ہے، اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا جب گزر جاتے ہیں تو وہ اپنے زرخیزی جو ہے وہ زمین پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس مہینے کو معصوم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہم یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے آپ نے زمین میں بیج بونا ہے، زمین میں آپ نے بیج بونا ہے، ابتدا کرنی ہے، اور شعبان میں آپ نے اس بیج کو پانی دینا ہے، اور رمضان مبارک میں اس بیج سے درخت نکلے گا، پھر ہم نے اس کے ثمرات اور اس کا پھل جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو جنت جو ہے یقیناً وہ رمضان کو لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، تو اس کی ہمیں زیادہ تر جو اس کی تیاری کرنی چاہیے وہ اس مہینے رجب المرجب سے ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اس صورت میں اس میں اعمال ہیں، اس کے مخصوص اعمال ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے جس طریقے سے ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کو خصوصاً کل ایمان کی آمد ہے اس میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آج جو ہے وہ اپنا کل کا آنے والا دن جو ہے امام نقی علیہ السلام کی جو ہے وہ اپنا ولادت کا دن جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ بہرحال ہمیں رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اس رمضان مبارک کی تیاری جو ہے وہ اسی مہینے سے کر لینی چاہیے۔ علامہ صاحب، جیسا کہ کل امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے، ان کے شجرہ نسب پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ کل امام نقی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور آپ اس کے بارے میں مختصر جو ہے امام کا شجرہ طیبہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ٹھیک ہے، جواب دیں۔ بند کر دیجیے۔ جی علامہ صاحب۔ آنے والا دن جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے۔ بے شک۔ امام نقی علیہ السلام امام تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور آپ کا نام جو ہے وہ نقی ہے، اور آپ کے جو کنیت ہے وہ آپ کی ابو الحسن ہے۔ ابو الحسن کنیت میں سے یہ زیادہ تر مولا علی علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الحسن تھی، لیکن وہ کم استعمال ہوئی، اور زیادہ تر جو ہے وہ کنیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، اور 10ویں امام نقی علیہ السلام جو ہیں ان کی کنیت ہے یہ ابو الحسن ہے۔ تو بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ابو الحسن اول بھی کہا جاتا ہے،
اور امام علی رضا کو ثانی کہا جاتا ہے، اور امام نقی علیہ السلام کو ثالث جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ امام کی زندگی جو تھی وہ آپ کی والد کا نام امام تقی تھا، اور آپ کی والدہ گرامی کا نام سمانہ مغربیہ تھا، اور یہ وہ بیوی تھی کہ جس کے بارے میں امام نقی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی ماں کی تعریف جو ہے وہ بھی کی ہے، پورا شجرہ بتایا ہے۔ یہ بیوی زیادہ تر جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہا کرتی تھی، تو آخر وہ امام کی ماں تھی۔ تو امام کی جو ولادت ہے وہ آپ کی مدینے میں ہے، اچھا، اور مدینے میں ہے، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ آپ کی سامرہ بھی کہتے ہیں، وہ عراق میں واقع ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ آپ مدفن ہیں، جو آپ کا اپنا ذاتی جو ہے وہ مکان تھا۔ امام اپنا نقی علیہ السلام مدینے میں پیدا ہوئے، اور جب مدینہ میں ہوئے اس وقت سامرہ میں امام تقی علیہ السلام تھے۔ اچھا، امام تقی علیہ السلام کی والدہ گرامی جو تھی وہ زندہ تھیں، یعنی کہ امام نقی علیہ السلام کی جو ہے وہ دادی تھیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ امام نقی علیہ السلام نے اپنی دادی جان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بابا کی سامرہ میں شہادت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پوتے سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ دادی اماں، امام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو جس کو امامت کا دور ہوتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ فرشتہ میرے پاس چلا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بابا کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے۔ تو اس صورت میں وہ پھر ماں تھی، جب ماں کو پتہ چلا تو اس وقت امام تقی علیہ السلام کی زندگی جو تھی وہ 25 سال تھی۔ اچھا، 25 سال کی زندگی میں پھر امام نے جو ہے وہ اپنا امامت کا منصب جو تھا وہ امام نقی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ بلکہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بنو عباس کے خلیفہ نے حکم دیا معتصم نے کہ آج امام تقی علیہ السلام کو مدینہ سے گرفتار کر کے سامرہ میں لایا جائے، تو اس وقت امام کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرا واپس آنا یہاں پہ تقریباً دوبارہ یہاں پہ ناممکن ہے، اور اس وقت آپ نے امامت کے فرائض جو تھے اور امامت کے جو تبرکات تھے وہ اپنے بیٹے امام علی نقی کے سپرد جو ہے وہ آپ نے کر دیے تھے۔ امام کا لقب جو ہے امام کا ہادی جو ہے وہ بھی مشہور ہے، جواد کے نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں، اور آپ مدفن ہیں وہاں پہ سامرہ میں، تو سامرہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، بیسک میں حضرت نوح کا ایک بیٹا تھا کہ جو اس جگہ پہ آباد تھا۔ اچھا، تو اس گاؤں میں جو تقریر نامی گاؤں ہے اس کے ساتھ جو ہے عراق میں جائیں تو وہاں پہ یہ موجود ہے یہ گاؤں، تو سام نوح کا بیٹا تھا، وہ یہاں پہ آباد تھا۔ تو دوسرا یہ کہ اس علاقے سے ایک راستہ نکلتا تھا جو شام کی طرف جاتا تھا، تو اس طریقے سے اس علاقے کا نام جو تھا وہ سام مرہ پڑ گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس میں بنو عباس کے جو خلیفہ تھے جتنے، وہ بھی سارے ان کے محلات بھی جو تھے وہ یہاں سامرہ میں تھے، تو جس کی وجہ سے جو بھی امام کو زیادہ تر جو گرفتار کر کے لایا جاتا مدینے سے، تو ان کی عقوبت خانے بھی، ان کے لیے قید خانے بھی وہ بنو عباس نے یہاں پہ ہی جو ہے وہ بنا رکھے تھے۔ امام کی زندگی بڑی گھٹن زندگی تھی، وہ سب سے زیادہ اس لیے تھی کہ آپ کے دور میں تقریباً 6 کے قریب بنو عباس کے خلیفہ گزرے ہیں، اور جن میں سے جو شہادت ہوئی وہ متوکل کے دور میں ہوئی، جس نے اپنے بھائی کے ذریعے سے امام کو جو ہے وہ زہر جو ہے وہ دلوایا تھا، تو زہر کی وجہ سے ہی آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی۔ اچھا، سب سے جیسے میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ اذیت امام کا یہ واحد امام ہے جو 6 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں
یہ بچپن تھے جب امام تقی السلام کی آپ کے والد کی شہادت ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اچھا 6-7 سال کی زندگی میں مدینے میں ان کے دوست احباب عقیدت مند کا اتنا رجحان تھا کہ دنیا حیران ہو چکی تھی، تو جس کی وجہ سے پھر مرہ میں اطلاع بھی دی گئی کہ امام ہادی جو ہے ابھی 6-7 سال کے، اسے بچہ نہ سمجھے، یہ تو پوری دنیا جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، وہ سارے اس کی طرف رجحان ہے۔ تو پھر ان کو ہوا، انہوں نے کہا جی اسے گرفتار کر کے۔ اچھا پھر خلیفہ نے کیا کیا، حاکم وقت نے، اس نے یہ کہا کہ ایسا کریں کہ جیسے شروع سے ہی حضرت علیہ السلام کے دور سے چلا آیا تھا، ہر امام کو اذیت دے کر رکھا جاتا، پھر انہیں شہید کر دیا جاتا، تاکہ کسی بھی حکمران کے جو محلات ہیں ان پہ اثرات نہ پہنچیں۔ تو اسی طریقے سے اس امام کو بھی حکم دیا گیا کہ اس کو بھی گرفتار کر کے۔ اچھا پھر انہیں کیا کیا، وہ خلیفے نے دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی عام ہوتے ہیں، یہ امام اپنی طرف سے بنتے ہیں، خدا کی طرف سے نہیں بنتے وغیرہ، اس نے کیا کیا کہ ایک فقہی لحاظ سے ایک ٹیچر جو تھا نا وہ انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا۔ اچھا وہ جو ٹیچر انہوں نے بھیجا وہ اتنا یعنی کہ دشمن اہل بیت تھا وہ شخص، ٹھیک ہے، جس کو کہا گیا کہ آپ امام کی جو ہے نا وہ اپنا فقہ سمجھائیں، ٹھیک ہے، عبید اللہ غالباً اس کا نام تھا، تو ان کو بتایا گیا۔ اچھا وہ کیا کرتا تھا، اس نے وہاں پہ آپ کو بلوایا مدینے میں، بلانے کے بعد 6-7 سال کے تھے تو انہوں نے آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ اچھا جب تعلیم دینا شروع کر دیا، اب امام کو تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام کا کوئی استاد ہوتا ہے، جب وہ تعلیم دینا شروع کرتا تو ایک دن نا ابو ہاشم نامی ایک شخص اس نے پوچھ لیا، راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، عبید اللہ جنیدی اس کا نام تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ عبید اللہ جنیدی سے پوچھا کہ آپ جو اس بچے کو 6-7 سال کے بچے کو جو غلام قریش کا غلام ہے اس کو علم دے رہے ہو تو وہ علم میں کیسے ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ وہ قریش کا غلام نہیں ہے، وہ قریش کا رئیس ہے، کہ نہ صرف اس کے پاس علم ہے، جب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں وہ اس کی تعویل بھی کرتا ہے اور وہ اس کے نازل ہونے کا وقت بھی بتاتا ہے، وہ طریقہ بھی بتاتا ہے۔ میں ایک لفظ کھولتا ہوں وہ آگے ہزاروں باب جو ہے علم کی جو ہے وہ کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ خلیفہ وقت نے تو اس لیے بتایا تھا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بھائی میں نے تعلیم کا اہتمام کیا ہے، تو یہ امام جو ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ جو ہے اسی دنیا میں آ کر پڑتا ہے۔ لیکن امام ہادی جواد، اس امام نے جس قدر دین کی خدمت کی کہ مختصر وقت میں زیادہ عرصہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا جیل میں گزارا، لوگوں سے رابطے توڑ دیے گئے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے معجزات جو ہے آج بھی کتابیں بھری پڑی ہیں اور دین اسلام جو تھا وہ بھی جو ہے وہ پھیلتا رہا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بنو عباس کا متوکل تھا جس نے امام کو زہر دلوایا تھا، اس کا اصل میں کردار تھا کیسا؟ یہ کیسا انسان تھا؟ اس انسان کا بنو عباس کی جتنی تاریخ میں، اس تاریخ میں سب سے زیادہ ظالم ترین آدمی جو ہے یہ شخص تھا۔ اچھا یہ وہ تھا، ویسے ہی اسے اہل بیت طہار کے ساتھ اسے سخت دشمنی تھی، اور یہ جب دربار میں آتا تو اس نے ایک برتن رکھا ہوتا تھا جس کے اندر یہ سانپ اور بچھو رکھا کرتا تھا۔ اچھا تو یہ دربار میں آتا، خود محفوظ جگہ پہ بیٹھ جاتا، جب دربار سجا دیا جاتا، لوگ بھر جاتے تو یہ درمیان میں بچھو چھوڑ دیتا تھا۔ اچھا اور پھر حکم یہ ہوتا تھا کہ اگر بچھو کسی کو کاٹنا چاہے تو کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، جو حرکت کرے گا اس کا سر اتار دیتا تھا۔ تو لوگ وہاں پہ بچھو جہاں جاتے چیختے چلاتے، لوگوں کے جب وہ ڈستے کاٹتے تو یہ کہہ کے لگاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ کہہ کے لگا دیا کرتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے 4000 کے قریب اس نے کنیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کہ ویسے یہ جس کی وجہ سے یہ بہت بد کردار تھا،
اور ایک اس نے میدان کی بنایا ہوا تھا جس کے اندر یہ اس نے وحشی جانور وغیرہ شیر وغیرہ وہ بھیڑیے وہ رکھا کرتا تھا. تو پھر وہاں پہ جب دربار لگاتا تو ان کے پنجرے کھول دیتا, پھر وہ لوگوں کے ٹکڑے کر دیں, تو پھر یہ کہہ کے لگا کر ہنستا اور تسکین لیتا تھا. یعنی کہ اس کے انسانیت کو تذلیل کر کے یہ اپنی روح کو جو ہے وہ تسکین دیا کرتا تھا. اور اس کا بنو عباس میں کردار وہی تھا کہ جو یزید کا کردار تھا بنو امیہ میں, ٹھیک ہے, کہ یا امیر شام کا تھا. تو جس کی وجہ سے اس کا ظلم کی انتہا اس کی جو تھی وہ بڑی عروج پہ تھی, یہاں تک کہ جو بھی اگر کسی نے خلیفہ نے اگر تھوڑی سی نرمی بھی کی ہے, جیسے محلات جو ہے وہ گھر بنوائے گئے لیکن اس نے اسے مسمار کروا دیا. اور پھر اس نے ایسا کیا کہ اس نے کہا کہ کوئی آدمی امام حسین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہ آئے. پھر اس نے یہ منع کر دیا. پھر اس نے شرط رکھی کہ جو آدمی آئے گا وہ اپنا ہاتھ کٹوائے گا. تو پھر جو بھی آدمی آتا وہ اپنا ہاتھ کٹواتا مگر زیارت کے لیے لازمی جاتا. پھر کئی انہوں نے کہا کہ یہ تو ختم نہیں ہو رہے. پھر اس نے دوسری شرط رکھی کہ جو آئے گا وہ بازو کٹوائے گا. ٹھیک ہے, پھر لوگ بازو کٹوا کے جانے لگے. تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک بازو اور الٹی سائڈ کا پاؤں کٹوائے گا. تو لوگ وہ بھی پھر بھی زیارت امام حسین پہ لوگ نہیں رکے, جو چیز وہ روکنا چاہتا وہ کبھی وہ نہیں رکے. تو اچھا پھر اس نے شرط کی کہ دو آدمی آئیں گے, ایک کو قتل کر دیا جائے گا اور دوسرا آدمی زیارت کے لیے جائے گا. لیکن پھر بھی نہیں ہوا. پھر اس نے ایسا کیا کہ اس کے اوپر حل چلوائے. پھر یہاں تک کہ اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ امام حسین کے جسد خاکی کو قبر سے نکالا جائے, مزار سے نکالا جائے, اس کی بے حرمتی کر دی جائے. بلکہ اس نے ایک شخص کو بھیجا کوفے میں, اور کوفے والوں نے اس کا ساتھ نہ دیا. تو چند لوگ ہیں انہوں نے جا کر مظلوم کربلا کی قبر کھودی. اچھا ایک جو شخص تھا جو اس کا بڑا قریبی تھا, وہ جب قبر کے اندر گیا تو جب باہر نکلا تو وہ روتا ہوا نکلا. اس نے کہا یہ میں کام نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس نے بتایا نہیں, تو اس نے اس کو قتل کروا دیا. پھر یہ بھی ایک دفعہ اس کو نکال لیا گیا. پھر بنی اسد کے لوگوں نے ایک بوریا میں امام کا جسد مبارک جو تھا پھر وہ محفوظ کر لیا گیا. تو پھر اس نے دوبارہ حکم دیا کہ اس کو نکال کے نعوذ باللہ جلا دیا وغیرہ وغیرہ, کافی بے حرمتی کرتا تھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا امان رکھنا تھا. پھر اس نے نہریں کھدوائی تاکہ اس ایریے سے گزاری جائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کو ان کے دور میں بہت بڑی اذیتیں ہوتی رہیں, جس کی وجہ سے پھر اس کے بھائی کے کہنے پہ جو ہے وہ اپنا امام نقی علیہ السلام جو تھے ان کو شہید کروایا گیا. جی علامہ صاحب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر امام کے دور میں ان کے واقعات اور ان کے معجزات موجود ہیں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں, اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام کے دور میں کیا معجزات اور کیا واقعات تھے ان کے؟ امام نقی علیہ السلام کا دور بہت سخت دور تھا. حکمران جو ہے وہ اپنا بڑا ظالم بادشاہ تھا, مگر اس کے باوجود بھی آپ کے معجزات بھرے پڑے ہیں. کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ معجزات کا سہارا نہیں لیتا, ٹھیک ہے, نہ کرامات کا اشارہ لیتا ہے. تو امام کا ایک بہت ہی قریبی دوست تھا ابو ہاشم. امام کے پاس آیا تو عرض کرنے لگا, بولا میں بہت ہی غریب آدمی ہوں, تو مجھے گھر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو امام نے ریت کی مٹھی اٹھائی اور اس کی کہا کہ کپڑا آگے کرو. اس نے اپنا کپڑا آگے کیا تو امام نے وہ ریت کی مٹھی اس میں ڈال دی. امام نے فرمایا جاؤ جا کر بیچو اور اپنا گزارا کرو. تو اس نے جھولی میں جو لی تو جب جا کر دیکھا تو اس میں سارا سونا بنا ہوا تھا. اس نے جا کر فروخت کی اور بچوں کا گزارا کرنے لگا.
اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ امام نقی علیہ السلام جو ہے وہ بہت سے معجزات ملتے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام ترکی میں نہیں گئے تھے. اچھا. تو لیکن ترکی کے جو سفیر وہاں پہ جاتے تھے تو وہ جب سوال کرتے امام نقی علیہ السلام سے تو آپ جو جواب دیتے تھے وہ یوں دیتے تھے کہ ترکی زبان میں جواب دیتے تھے. اچھا. تو وہ لوگ حیران ہوتے تھے سفیر کہ یہ ہمارے علاقے میں آتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس علاقے میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، لیکن ان کا لہجہ اور گفتگو ایسے ہے کہ جیسے یہ ترکی کے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یعنی کہ آپ زیادہ تر جواب وہاں پہ دیتے تھے. تو پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک محفل کے اندر نا چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو مختلف ہند سے بھی گئے ہوئے تھے، ترکی سے بھی گئے ہوئے تھے. لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کیونکہ امام سے جب لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے سوال کرتے تھے. بعض ایسے بھی تھے جو تلاش کے لیے جاتے تھے کہ ابن رسول اللہ ہے کون. تو بہرحال انہوں نے ایک شخص نے سوال کیا ہندی میں، امام نے جواب اس کا ہندی میں دیا. اچھا. دوسرے نے سوال کیا ترکی زبان، انہوں نے امام نے اس سے جواب دیا. مختلف علاقے کے لوگ تھے، وہ مصر سے لوگ بھی تھے، وہ جواب ان کی زبان کے مطابق دیتے رہے. آخر میں ایک شخص بول پڑا، وہ کہتا ہے کہ ابن رسول یہ بتائیں کہ آپ کو کیا ساری زبانیں آتی ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ سنگریزہ مجھے اٹھا دے. اس نے سنگریزہ اٹھا گیا تو آپ نے منہ میں ڈالا اور اسے زمین پہ پھینکا، کہا کہ اسے اٹھا کے منہ میں ڈال دے. اس نے وہ سنگریزہ اٹھا کر منہ میں ڈالا. امام نے اس پہ سوال کیا، وہ آگے سے جواب دینے لگا. یعنی وہ جس بھی زبان سے سوال کرتا وہ شخص اسی زبان سے جواب دینے لگا. تو امام فرماتے ہیں کہ اس سنگریزے میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے میرا لعاب لگا ہے اور تجھے 70 زبانیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ وجہ کیا، یہ ہمارا لعاب ہے اور اس میں رسول کے لعاب سے یہ ہماری کرامات ہیں اور ہمارے اندر خون رسول ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ دنیاوی تعلیم کی نہیں، ہم خدا کے ہاں سے ہی جو ہے وہ پڑھ کر آتے ہیں. تو اس سے پتہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کیونکہ متوکل جو تھا وہ عموماً یہ کہا کرتا تھا کہ زیادہ امام کے پیچھے رہتا تھا کہ ایسی امام کو اذیت دی جائے، ٹھیک ہے، جس سے ان کی انسلٹ ہو. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ابن سکریت نامی غالباً شخص تھا، شاعر تھا بہت بڑا. تو وہ آیا تو اس نے آ کر نا متوکل نے پوچھا مجھے بتا کہ میرا جو اولاد ہے، اس نے اپنے بچوں کا نام لیا کہ یہ افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین افضل ہیں. تو اس شاعر نے کہا کہ نہیں، تو حسن حسین کا مقابلہ کیا کرتا ہے، تو آپ کی اولاد سے افضل تو جو ہے وہ اپنا کمبر افضل ہیں جو علی کے غلام ہیں. جب یہ کہا خیر اس نے بعد میں مروا بھی دیا، اس کو شہید کروا دیا. تو ایک دفعہ ایسا ہو کہ اس نے بڑے جادوگر بلوائے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں امام حسین کی اپنا امام نقی علیہ السلام کی تذلیل کروں گا. تو یہ بڑا جو جادوگر جتنا زیادہ ہوتا پھر وہ اسے ساتھ رکھا کرتا تھا. ایک مرتبہ دربار میں اس نے بلایا صاحب کو، تو قید خانے سے امام کو بھی نکالا گیا. تو جادوگر کو اس نے اوپر بٹھا، جس نے کہا جی میں نقی کو، امام نقی کو گرفتار کر کے لایا ہوں، آپ نے انسلٹ. اس نے کہا جی آپ جادوگر کہتا ہے آپ کھانے کا انتظام کریں، آگے میں خود کروں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. دربار سجا دیا گیا تو اس نے کھانے کا انتظام کیا، تو اس نے بٹھایا. بٹھانے کے بعد امام نقی علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا گیا. جب کھانا رکھا گیا تو امام نے کھانا لقمہ اٹھانا چاہا تو اس نے جادو کے ذریعے سے لقمہ غائب کر دیا. اچھا. پھر امام نے دوسرا لقمہ اٹھانا چاہا، اس نے دوسرا لقمہ ہاتھ سے ہی غائب کر دیا. اچھا. جب تیسرا لقمہ اس نے غائب کیا تو اس کے ساتھ ہی ایک قالین تھی جس کے اوپر شیر بنا ہوا تھا. تو امام نے اس شیر کو حکم دیا کہ تو وہاں سے اٹھ اور اس جادوگر کو نکل جا. وہ اس قالین سے شیر وہ نکلا اور اسے نگل کر دوبارہ قالین پہ جا کر وہ تصویر میں چلا آیا. متوکل اس وقت بہت پریشان ہو گیا. جب پریشان ہوا تو وہ کہتا ہے میرا بڑا قریبی جادوگر تھا، تو اے ابن رسول اللہ اس کو آپ مجھے واپس کر دیں. تو آپ نے مسکرایا، آپ نے فرمایا نہیں، اگر موسیٰ کے عصا نے
جادوگروں کو واپس کیا اگلا ہوتا تو آج میں بھی واپس کرتا. تو یہ لوگ تھے معجزات دیکھتے بھی تھے، تو ماننا تو انہی کا کام تھا جس کو اللہ ہدایت دیتا. آپ دیکھیں نا، پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں لوگوں کو بتاتے رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، میں نبیوں کا سردار ہوں، میں رسولوں کا سردار ہوں، ٹھیک ہے، دین اسلام حق کا ہے. لیکن جو مانتے تھے وہ سب نے تو نہیں مانا. تو یہ مانتے تو وہی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. ان کے بارے میں تو اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے ان کے کان جو ہیں وہ بہرے کر دیے ہیں، آنکھیں اندھی کر دی ہیں، دل پتھر کر دیے ہیں. بے شک. اب دیکھ کے بھی کبھی نہیں مانیں گے. ہم سب سے بڑی بات یہ کہ امام دیکھ رہے ہیں نا جی، ہم امام یہ انہوں نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اچھا، ایک شخص نے امام جعفر صادق سے پوچھا یہ کیسے کہ آپ سارے کی جب کہ کوئی نکی ہیں کوئی تقی ہیں. تو امام نے نا قرآن اٹھایا تو قرآن کو کھول کے بتایا یہ کون سی صورت ہے. اس نے کہا جی یاسین. امام نے بند کر دیا. پھر کھولی یہ کون سی، انہوں نے کہا جی مزمل. اچھا. پھر بند کیا. پھر یہ کون سی، انہوں نے کہا جی مدثر. امام نے قرآن بند کر بتایا کہ اب یہ بتا اب کیا ہے. انہوں نے کہا جی قرآن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اکٹھا کریں تو قرآن بنتا ہے، جدا جدا کریں کوئی یاسین بنتی ہے، کوئی مزمل، کوئی مدثر بنتا ہے. اور ہم اہل بیت کو اگر جدا جدا کرو گے کوئی نکی نظر آئے گا، کوئی ترکی نظر آئے گا، کوئی موسیٰ کاظم نظر آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کو اکٹھے مل جائیں کر دو گی تو ہم سارے کے سارے محمد نظر آئیں گے. تو اس لیے کردار ہے، پہلے سے لے کر آخری تک کردار ایک ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنا مال اللہ تعالیٰ کی دین کی بقا کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا کی. اسی لیے تو کسی امام کی شہادت خود نہیں ہوئی، کوئی زہر کے ساتھ، کوئی تلوار کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ہمیں دنیا کو بتایا کہ دنیا ایک قید خانہ ہے. اصلی زندگی جو ہے وہی ہے کہ جو اس زمانے کے بعد آئے گی، وہ ہماری آخری زندگی ہے اور وہ بقا والی زندگی ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب امام نکی علیہ السلام دوران قید تھے تو اس وقت میں امامت کا فریضہ کیسے سر انجام دیا؟ لوگوں کے ساتھ کیسے مخاطب ہوتے تھے؟ کیسے ان کے مسائل کو حل کرتے تھے؟ یہ کیسا پروسیس تھا؟ یہ کیا تھا؟ امام نکی علیہ السلام کا، کیونکہ امام جو ہوتا ہے اس کا تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، معجزات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی امام کے ساتھ جو ہے وہ ایسے وسیلہ امام پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ امام اللہ کا ایک امر ہوتا ہے. بے شک. تو وہ میسج جو ہے وہ دنیا تک پہنچتا رہتا ہے اپنے محبین تک. جس طریقے سے محمد بن فرج ہوجی، اس کے بارے میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے امام علی نکی علیہ السلام کا ایک خط ملا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ایسا کرو کہ اپنے گھر کا خیال رکھو اور اپنی تیاری کر لو، اور اپنے اسلحے کو، تلوار کو تیار کر لو، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو آمادہ کر لو. کہتے ہیں میں نے وہ خط پڑھا، میں نے کہا کہ یہ امام مولا کا خط ہے، یہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ گھر کی دیکھ بھال کرو، اسلحے کی تیاری کر لو، ٹھیک ہے، معاملات نپٹا لو. کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ دوسرے دن نا مصر کی انتظامیہ آئی تو مصر کی فوج نے یا پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. اچھا. تو کہتے جب میں قید میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ امام کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا. تو کہتے کہ میں کافی دن، کافی عرصہ جو ہے یہ جیل میں رہے، بلکہ سالوں کے حساب سے غالباً یہ جیل میں رہے. تو کہتے ہیں کہ میں جیل کے اندر ہی تھا تو مجھے ایک خط جو ہے امام نکی علیہ السلام کا جیل کے اندر ملا. اچھا. اور اس میں ایک لکھا ہوا یہ تھا کہ امید آپ ٹھیک ہوں گے لیکن آپ ناجیہ کی طرف آپ نے نہیں جانا. اچھا. وہ صبح اٹھا، اس نے کہا یہ لیٹر مجھے مل گیا ہے لیکن ناجیہ میں میں تو زندان میں ہوں، تو ناجیہ کی طرف میں نہ جاؤں. تو جب صبح ہوئی تو وہ رہائی کا آرڈر آ گیا کہ آپ رہا ہیں. تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ناجیہ نہیں کیا، میں سیدھا گھر آیا، اور گھر آ کر میں نے امام کو خط لکھا اور خط بھیجا کہ مولا میں رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ چکا ہوں، اور آپ دعا کریں
کہ جو انتظامیہ نے، مصر کی انتظامیہ نے میرا مال اپنے قبضے میں لیا ہے وہ مال مجھے واپس کر دیں. اچھا. اور امام نے خط کے جواب میں لکھا کہ عن قریب وہ مال آپ کو واپس کر دیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ وہ چند دنوں کے بعد وہ مال جو تھا وہ میرا واپس آ گیا. اصلی امام نے ہر لحاظ، زیادہ تر امام نے جو زور دیا ہے وہ لوگوں کے عقیدے کے بارے میں دیا ہے کہ عقیدے اپنے مضبوط کرو. تو اور کس طریقے سے، جیسے زیارت جامع کبیرہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ آپ پڑھا کریں. ٹھیک ہے. زیارت غدیر پڑھا کریں. ٹھیک ہے، کہ جو جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، انسان کا ایک اسلامی عقیدہ کس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اور اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے جو ہے، اللہ کا قربت حاصل کرنے کے لیے ان زیارات جامعہ کبیرہ اس کو پڑھا کریں اور زیارت غدیر کو پڑھا کریں. امام نے ایک طریقے بتائے ہیں کہ ہم کس طریقے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ امام آخر الزمان نے بھی زیارت نائیہ میں اس امام کا ذکر کیا کہ میرے جد امجد پر سلام، جس کی 13 رجب میں آمد ہوئی. تو امام نقی اسلام، کیونکہ ویسے ان کا لقب ہی آتی ہے، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے دیکھ لیں کہ انہوں نے کربلا میں اپنی قبریں بننی تھی، انہوں نے 60,000 دینار کی انہوں نے زمین خریدی اور بتایا کہ ہم شریعت کتنے پابند ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری قبریں کسی اور انسان کی ملکیت میں بنے. اسی طریقے سے امام جہاں پہ مدفن ہے سامرہ میں، تو وہ سامرہ میں وہ بھی امام نے اپنا، امام کا ذاتی مقام تھا. اس ذاتی مکان کے اندر وہاں پہ جو ہیں وہ آپ مدفن ہے. وہاں پہ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا یہ وید امام ہے جس کو کنویں میں رکھا گیا. ان کا قید خانہ جو تھا وہ بالکل، میں وہ جگہ گیا ہوں کافی دفعہ، وہ بالکل کنویں ہے کہ جیسے کنویں میں ایک انسان کا رہنا کس قدر، اور بہت نیچے جاتے ہیں جہاں بہت ہی مصیبت، مگر اللہ کی رضا بے قضائی و تسلیم الامر انہوں نے مصیبتیں اٹھائی. اور آج دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہر جگہ پہ اسلام کا بول بالا ہے. اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے ہر کونے تک پھیلا ہوا ہے. اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ علامہ صاحب. تو جی ناظرین، علامہ صاحب نے جو گفتگو کی ہمیں اس پر بالکل عمل پیرا ہونا چاہیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ایک نئے موضوع اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.